ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے حماس کی، اسرائیل کی اور غزہ کی۔ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حیران کن حملوں کو 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ وہ 2023 تھا اور یہ 2024 ہے۔ اس وقت کا غزہ اور آج کا غزہ، یعنی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہاں پہ 23 لاکھ کی آبادی تھی اس غزہ میں، جو اب گراؤنڈ زیرو میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بالکل سب تباہ برباد کر دیا گیا۔ اتنا بارود پھینکا گیا فضا سے، اتنے بارود برسایا گیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کوئی 23 لاکھ کی آبادی یہاں بسا کرتی تھی۔ یہاں بلند عمارتیں تھیں، یہاں اسکول تھے، اسپتال تھے، وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ یہ حملہ کیسے حماس نے کیا اسرائیل کے اوپر، اس کی منصوبہ بندی کیا تھی، اس بارے میں آج بات کرنا مقصود ہے۔ اور حملے سے کئی سال پہلے یحییٰ سنوار نے حماس کو خود انحصاری کی نئی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا تھا۔ یہ یحییٰ سنوار وہ ہیں جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس کے نئے سربراہ بنے ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں حماس کی جانب سے سرنگوں کی تعمیر 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی سے بہت پہلے تیار کی گئی تھی اور یہ اس کا حصہ تھی۔ یعنی کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے بھی انہی کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اور یہ یحییٰ سنوار کو اس حکمت عملی اور اسرائیل پہ حملے کا اسرائیل جو ہے ان کو مرکزی کردار کہتا ہے۔ حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا کہ حماس کی زیر زمین سرنگوں کا جو جال ہے وہ 300 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے ہے کہ وہ 300 میل ہے، اور یہ نیو یارک سٹی کے سے بھی لمبا یہ نیٹ ورک ہے۔ اور اس کو اگر ایسے کہیں کہ جیسے یہ تل ابیب سے لے کے جنوبی ترکی تک اس کا جال پھیلا ہوا ہے، اگر رقبے کے حساب سے بات کی جائے تو۔ اور بات اب یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر یقینی سی بات ہے یہ 1 سال 2 سال 3 سال میں تو یہ جال نہیں پھیلایا ہوگا، اور اس کے لیے بھی خطیر رقم کی ضرورت پڑی ہوگی۔ وہ کہاں سے آئی تھی اور اس کو کس کو پتہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں صرف اور صرف یحییٰ سنوار ہی کو علم ہو سکتا ہے۔ اور بارہ ایک چیز یہ بھی کلیئر کر دوں کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو، کیونکہ میڈیا وار چل رہی ہے، 5th جنریشن وار سے بھی آگے کی کہانی ہو گئی، اب تو ہم AI کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے، میڈیا کا کردار ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی میڈیا خبروں کو پریٹینڈ کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور وہ جواز فراہم کرتا ہے اپنے حملوں کا، وہ حماس ہو یا حزب اللہ ہو، وہ یہی چیزیں ان کو پھیلایا جاتا ہے۔ اسی لیے بڑی احتیاط کے ساتھ کچھ چیزوں کو میں نے کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ 7 اکتوبر 2023 کے حملوں سے تقریباً 6 ماہ پہلے یحییٰ سنوار نے کہا تھا کہ ہم ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے پورا غزہ اور مغربی کنارہ ختم کر دیا، اور تقریباً کوئی 42,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ تمام اسپتال، تعلیمی ادارے، فلاحی مراکز اور UN کے شیلٹر ہوم تک میں نے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب تباہ برباد کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے۔ لیکن پھر بھی حماس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے یا اس کے جنگجوؤں کا خاتمہ اسرائیل ابھی تک نہیں کر سکا۔ اور جنگی حکمت عملی اور دور اندیش کم گو یحییٰ سنوار عمل پسند انسان ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کے ساتھ طویل جنگ کی تیاری پہلے ہی مکمل کر لی تھی۔ یحییٰ سنوار نے حماس کو اسلحہ سازی میں بھی خود کفیل کیا، اور انہیں اب کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں۔ سرنگیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں اس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ سرنگوں کے اندر مواصلات کا نظام، خوراک، پانی، صفائی اور نکاسی آب کا نظام کیسا ہے کہ اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اس کے جاسوس بھی اس کا پتہ لگانے میں اب تک مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں۔ اس کی تلاش میں انہوں نے پورا غزہ اجاڑ کے رکھ دیا، کھود کے رکھ دیا، ختم کر دیا، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق حماس کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ فیکٹریاں زیر زمین بنانے میں حماس کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلحہ کی رسائی کے تمام چینلز ایک دن حماس کے اوپر بند کر دیے جائیں گے۔
اور ہتھیاروں کی تیاری و ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ زیر زمین مواصلاتی نیٹ ورک، سپلائی ڈپو، ہائی وے سسٹم، لاجسٹک پائپ لائنز، بم شیلٹرز اور فیلڈ اسپتالوں کے طور پہ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج 1 سال کے دوران محض چند ایرانی ہتھیاروں کو قبضے میں ہی لے سکی ہے۔ حماس کی بڑی فیکٹریوں کے بجائے چھوٹے ورکشاپ پکڑے ہیں، اور جہاں پائپ اور زرعی کیمیکلز کے ذریعے دیسی ٹوٹکے سے ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام حماس کی سرنگوں سے پریشان ہیں، اسی نیٹ ورک کو غزہ کی میٹرو بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا خیال تھا کہ حماس کے بنکرز کی گہرائی تقریباً 30 فٹ ہوگی، لیکن یہ تو 120 فٹ تک زمین کے اندر جاتی ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل تاحال حماس کے میٹرو کا پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان سرنگوں کا دورہ کرنے والے ایک سابق امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ جب وہ سرنگوں میں پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں باہر نکلنے لگیں، اور انہیں بھول بھلیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ کون سی سرنگ کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، لیکن سرنگیں 150 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ ان کے جنگ کے حکمت عملی سے پہلے یہ جو ابھی جو 1 سال جس جنگ کو ہوا ہے، اکتوبر کی جنگ، اور اس سے پہلے جو سابقہ ان کی حکمت عملی کچھ اس طرح تھی کہ وہ حماس جو ہے سرنگوں کے ذریعے اسلحے کی اسمگلنگ مصر سے کیا کرتی تھی، پھر اسرائیلی فوج نے انہیں بند کر دیا، حماس نے انہیں بھی دوبارہ ری ایکٹیو کرنے کی منصوبہ بندی کی، لیکن شاید اس میں غالباً اس طرح سے کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس کے 80% ہتھیار غزہ میں تیار کیے گئے ہیں۔ حماس مختصر درمیانے فاصلے تک یعنی کہ تل ابیب تک مار کرنے والے M75 بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ M75 ایران کے فجر 5 کا میزائل کی طرز کا میزائل ہے، جو حماس نے 20 سال پہلے ہی قسام راکٹ بنا لیا تھا، اور جسے اسٹیل کے پانی کے پائپ ہوتا ہے اس کے ذریعے بنایا گیا تھا، اور اس راکٹ کو چینی اور پوٹاشیم نائٹریٹ کھاد سے تیار کردہ دھماکہ خیز مواد سے بھرا جاتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی تیاری پر صرف چند $100 کا خرچہ آتا تھا، اور انہیں مار گرانے کے لیے اسرائیل کا جو وہ آئرن ڈوم ہے اس پہ فی لانچ کو یعنی کہ ناکارہ بنانے کے لیے اسرائیل کے $50,000 لگا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی مہارت کا کس طرح سے انہوں نے کم لاگت پہ اپنے راکٹ بنائے اور اسرائیل کا کتنا خرچہ کرایا جا رہا ہے۔ حماس دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی بہرحال پھر دوبارہ کوشش کر رہی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس کے 15,000 جنگجو شہید اور ممکنہ 5,700 سرنگوں میں سے کئی کو تباہ کر چکا ہے۔ آخر میں یاہیا سنوار کی غزہ میں کی گئی 14 دسمبر 2022 کی تقریر کے میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یاہیا سنوار نے یہ جو 7 اکتوبر 2023 کی منصوبہ بندی کتنے وقت پہلے انہوں نے کر لی تھی۔ تو اس ریلی میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو کچھ اس طرح خبردار کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس ایک گرجتے ہوئے سیلاب میں آئیں گے، ہم آپ کے پاس لامتناہی راکٹ لے کر آئیں گے، ہم سپاہیوں کے لامحدود سیلاب میں آپ کے پاس آئیں گے، ہم اپنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، بار بار آنے والی لہروں کی طرح رخ کریں گے۔ اور اسرائیلی فوج امریکہ کو یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ 1 سال میں اب تک حماس کو ختم کرنا تو دور کی بات، اس کے نیٹ ورک کا سراغ لگانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ حماس کے پاس فنڈز اور رضاکاروں کی کمی نہیں۔ بے شک اسرائیل نے تمام تر غزہ کو تباہ کر دیا، شہادتیں ہو گئیں، سب کو تباہ برباد کر دیا، کسی کا مستقبل نہیں ہے، سب کو داؤں پہ لگ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پورے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، کس کے بچہ ہے، بہن ہے، کوئی عزیز و اقارب، کوئی کسی کا کچھ نہیں پتہ۔ انہیں معلوم ہے تو صرف تباہی و بربادی معلوم ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی تباہی و بربادی میں کس کا ہاتھ ہے، کون کس نے اسلحہ سپلائی کیا، کون ان کی جب لاشیں گر رہی تھیں، بم برسائے جا رہے تھے، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، ان سب کو یاد ہے۔ کیونکہ ان کے پاس اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے یا سیز فائر ہو جاتا ہے تو ان کے پاس مزید لٹانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، نقصان کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔
اب وہ صرف اپنے پیاروں کی نسل کشی کا بدلہ لینے کے سارے ہی جئیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔